السلام علیکم۔ پاکستان میں نیب قوانین جو ہیں وہ کالے قوانین کے مترادف ہیں۔ بندے کو پکڑتے ہیں، سال 6 ماہ اندر رکھتے ہیں، بندہ جب رہا ہوتا ہے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے آرڈرز پڑھیں تو شاید نیب والوں کو اس کے بعد منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ میرا تو خیال ہے کہ اگر کوئی عزت دار آدمی ہو تو جتنے کیسز میں خواجہ سعد رفیق کے کیس سے شروع کر لیں، اور آج تک دو آرڈر آج بھی آئے ہیں۔ خواجہ آصف کا کیس کا ہے اور احسن اقبال کا جو سپورٹ سٹی والا اس کے اوپر ضمانت کے اوپر فیصلہ ہے، تو اس کے بعد چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن پھر وہ اٹھیں گے، نعرہ ماریں گے، جی ہم نے تو احتساب کرنا ہے۔ وہ احتساب کون سا احتساب ہے جس میں آپ 2-3 سال بندے کو جیل میں ڈال کے اس کی زندگی خراب کرتے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف، لمبی لسٹ ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی۔ اور آج تک کہ یہ نام آ جائیں، ثابت کتنے میں ہوا؟ وہ 55 کمپنیاں تھی، صاف پانی کا کیس تھا، وہ ملتان میٹرو کا کیس تھا، اور پتہ نہیں کتنے کوئی ایسے کیس تھے جو یہاں پہ سینکڑوں ہمارے پروگرام ان کی نظر ہو گئے، کسی ایک میں کسی کو سزا ہوئی نہیں ہوئی۔ اور اس میں ایک جو کمزوری ہے وہ اپوزیشن کی ہے۔ اپوزیشن والے اپنی ڈیل کے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں، ایک لیگل پروسیس کو مضبوط یا ریفارم کرنے کا جدوجہد پہ ان کی یقین نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اپنا راستہ ڈھونڈتی ہے۔ پی ایم ایل این کے اندر 2 اسکول آف تھاٹس موجود ہیں۔ ایک کا دل کرتا ہے کہ ہم پبلک میں جا کے نعرہ ماریں گے تو اس سے راستہ ملے گا، دوسرے کا خیال یہ ہے کہ رات کو جا کے جب بھی ڈالیں گے تو اس سے راستہ ملے گا۔ اکٹھے آج تک نہیں ہوئے، اور اسی کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں وہ 100 پیاز بھی کھانے اور 100 جوتے بھی کھانے، وہ والا کام ان سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج بلاول بھٹو کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں پروگرام کا سٹارٹ اسی سے کرنا چاہوں گا، اس سے آپ کو ریفلیکشن ملے گی کہ کہیں بہن بھائی بن کے اکٹھے آریا پار کے نعرے تھے اور آج انہوں نے کیا کہا دکھائی گئے۔ وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا، آپ نے دیکھا کہ کیسے آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ یہ نظریاتی سفر آر اور پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ بلاول کا جو بیان ہے، آپ کو اس کی جو تفصیلات ہیں اگر وہ دیکھنی ہو کہ کیا ہیں، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ بڑے بھائی صاحب کے پاؤں بھی پکڑ لوں گا قومی مفاد میں۔ قومی مفاد ہمارا عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جہاں رستہ مل جائے وہی قومی مفاد ہوتا ہے۔ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کا بھی قومی مفاد وہی ہوتا ہے، اور جس نے اقتدار میں آنا ہو اس کو جو کچھ غلط یا صحیح کرنا پڑے اس کا قومی مفاد وہی ہوتا ہے۔ تو شہباز صاحب نے کہا پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو پکڑ لیں گے۔ تو یہاں آر یا پار کے نعرے وارے سارے پیچھے ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو آج جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، محمد زبیر صاحب ہیں، فارمر گورنر سندھ، ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے عثمان ڈار صاحب ہیں، معاون خصوصی پاکستان تحریک انصاف سے، اور پلوشہ خان ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ زبیر صاحب آپ ہی سے سٹارٹ کرنا ہے، آر یا پار کون سے والا آر ہے اور کون سے پار ہے، طے کر دیں۔ کبھی پاؤں پکڑنے کی بات ہوتی ہے، کبھی گلے پکڑنے کی۔ تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک کر لیں، کیونکہ میں پرسنلی بھی اپنی گھبراہٹ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج بلایا کیا آپ کے اس میں، تو آپ دہشت گرد ہیں نا سر دیکھیں نا، یہ تو بڑی ہمیں تسلی چاہیے۔ جیٹ بلیک ابھی لائیو جیٹ بلیک والے اس لا کے تحت، اور پتہ چلا کہ یہاں چھاپا پڑ گیا، اور آپ کی معاونت کرنے کے چکر میں ہم بھی اندر بند ہو گئے تو بچ جائیں گے۔ سہولت کاری میں آپ سہولت کاری میں اندر بند ہو گئے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ ایٹ لیسٹ اپریشیٹ تو کریں نا کہ ہم نے ہمت دکھائی ہے۔ آپ کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں ہم سب سودے بازی کر لیتے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں بڑی ہمت کر کے آئے ہیں، اور ایک دہشت گرد کے پروگرام میں لائیو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ انٹرپٹ کرنا پڑے، یہ کہہ رہے ہیں میں بچ جاؤں گا، اور یہ جو لنچ کرتے ہیں جہاں جا کے اور جو ان کے راستے ہیں یہ نہیں بچیں گے۔ یہ تو بڑا ہے، بڑا میں سمجھتا ہوں یہ اپنی جان بچا رہے ہیں، یہ اپنی جان بچا رہے پرانی باتیں پرانی ہو گئی ہیں۔ لیکن میرا خیال میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو کچھ انہوں نے کیا کہ ایک دہشت گردی کا لیبل لگانا ہے، تو اس کے باوجود اگر آپ میرے پروگرام میں بیٹھے تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں۔ اور یہ میں آن اے سیریس نوٹ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور آپ کی ہمت کو داد دینے کے لیے، اور پاکستان میں جو آپ جیسے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا سب کو فائدہ ہوگا، اس کا صرف آپ کو فائدہ آپ کو تو ہونا ہی چاہیے، ظاہر سی بات ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے عمران خان کی فیسزم سے، لیکن سب کے لیے یہ فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ صرف نیشنل نیوز نہیں ہے، انٹرنیشنل نیوز ہے۔ اور کل خاص طور پر وہ جو اچھا یہ شہزاد اکبر کی حرکت ہے، میں نام لے کے اس کا کہہ رہا ہوں، شہزاد اکبر کو عمران خان نے اپوائنٹ کیا، ہمیں شہزاد اکبر سے کوئی تعلق لیکن اس کا ہمیں عمران خان ہی پتہ ہے۔ اس کا فالو آؤٹ زبیر صاحب یہ ہے کہ پاکستان ان 37 ملکوں کی فہرست میں آ گیا جن کو پریڈیٹرز آف فری میڈیا لکھا گیا۔ اس وقت یہ نہیں ہوا تھا آپ کا کیس،
تو آپ سوچیں کہ وہ تو نیچے سے سب سے اوپر آ جائیں گے اگلے سال کی لسٹ میں, ترقی ہو جائے گی. تو ترقی ہو جائے گی. واپس ٹاپک پہ آ جائے. لیکن کوئی ان کو فکر نہیں ہے, جو مرضی کہہ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کہیں گے وہ ان کو غلط فہمی ہے, عمران خان کہیں گے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. ہم وضاحت کر دیں گے, 2-4 اور پکڑ لیں گے اگلے مہینے, اور 2-4 کو ڈرائیں گے. فواد چودھری سے تو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ وہ یہ کہہ دیں ندیم ملک جرنلسٹ ہی نہیں ہے. پہلے وہ طلعت حسین کا متعلق ہی کہہ چکے ہیں. جی ہاں, یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نہیں کہ اچھا جو جرنلسٹ نہیں ہے اس کو اندر بند کیا جا سکتا ہے, اس کو مار جرنلسٹ نہیں ہے اس لیے مارا جا سکتا ہے. اور 1.5 مہینے 2 مہینے ہو گئے اس دارالحکومت میں تمام ایجنسیاں, تمام پولیس, تمام فیڈرل حکومت کے ہونے کے باوجود, چیلنج کرنے کے باوجود کہ بھائی جس نے اسد پور کے ساتھ یا مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا تھا وہ کون ہے پتہ نہیں چل سکتا, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ زبردست قوم ہے. اچھا, شہزاد اکبر اور فواد چودھری دونوں کو پتہ ہے, لیکن دونوں بتائیں گے نہیں آپ کو. اور ایک اور ہماری منسٹر ہیں جن کے اوپر انفارچونیٹلی, میں مطیع اللہ جان کے کیس میں عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ بتا دوں, پارٹی کے اندر وہ مدنی فگر ہے, کہا تھا شیریں مزاری, میں ان کا بھی نام لے لوں کیونکہ وہ اس فہرست سے باہر نہ رہ جائیں. وہ 37 صاحب نے پریڈیٹرز کا ذکر کیا نا, تو ہیومن رائٹس کی وزارت ہے ان کے پاس, آپ کو کہیں نظر آئی اس سارے عرصے میں؟ نہیں, وہ بیکاز مانتی ہی نہیں نا, کیونکہ مطیع اللہ جان کا ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھا جب ان سے عمران خان سے پوچھا تھا کہ ان کو کس نے اٹھایا تھا, تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اسی وقت آرڈر کیا تھا, بٹ دیٹ واز ناٹ دی آنسر. دا آنسر دیٹ دا کنٹری از اویٹنگ از اونلی ون. کس نے اٹھایا تھا, کیوں اٹھایا تھا, اور اس کے بعد سزا کیا دی گئی, کیا مقاصد کیا تھے, اور پھر سزا کیا دی, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں گے حکومت کی جانب سے؟ پھر اس کو ٹاپک کو میں ویسے اس کے اوپر اس لیے بھی نہیں کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ مجھے اول معاملے پہ ٹو بی آنیسٹ کوئی اتنی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ زیادہ ڈبیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن پاکستان سے شاید کوئی بندہ ہوگا, شاید جتنے ریٹائرڈ آفیسرز کی میں نے کال یہ ان چند دنوں میں سنی ہے نا, سول اور ملٹری دونوں سائڈ سے, زندگی میں ساری سنی. آپ سرونگ منسٹر ہیں, وزیر اعظم کے معاون خصوصی, آپ کو نہیں پتا. لیکن آپ یہ جو تانے بانے جوڑ رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں میں. شہزاد اکبر نوٹس کا نہیں آپ کو پتا کیوں آیا؟ مجھے دہشت گردی والوں نے, وہ ایف آئی اے کے ٹیررسٹ ونگ نے بھیجا, آپ کو نہیں پتا کیوں بھیجا؟ میں ایمانداری سے اپنے کام میں اتنا پھنسا ہوا ہوں, مطلب دہشت پھیلا کے آپ کے نیچے ایک ادارہ دہشت پھیلا رہا ہے, آپ کو نہیں پتا. نہیں دیکھیں, وہ جن کا کام ہے ان کو پتا ہونا چاہیے. جو میرا کام ہے, جو میں کر رہا ہوں, میں اس پہ فوکسڈ ہوں. اب اگر یہ شہزاد اکبر نے, دیکھیں شہزاد اکبر کے نیچے یہ سارے معاملات آتے ہیں, لہذا وہ بہتر سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں. یہ بتائیں وزارت انٹیریئر کی شیخ صاحب کے پاس ہے, یا پھر شیخ صاحب کی چھٹی کرا دیں تو یا شہزاد اکبر کی چھٹی کرا دیں. دیکھیں انہوں نے آپس میں ذمہ داریاں بانٹی ہوئی ہیں. شیخ صاحب نے خوشی سے ایک جگہ فیڈرل منسٹر ہے, ساتھ اسٹیٹ منسٹر کام کر رہا ہے, یہ تو خیر چلتا ہے. لیکن میں اصل جرنلسٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کسی سطح پہ ایسے عمل کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ ہیں کون ہے کہ اصل جرنلسٹ کی تخصیص کریں؟ میں معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو مطیع اللہ جان کے ساتھ ہو گیا یا کسی اور کے ساتھ, نہ فواد چودھری کو یہ حق حاصل ہے, نہ آپ کو, نہ عمران خان کو. ہم ایسے کسی عمل کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. لیکن چلیں انہوں نے ٹاپک چھیڑ دیا, جو مجھے بھیجا گیا وہ ٹھیک بھیجا گیا. دیکھیں مجھے تو اندازہ ہی نہیں, میں نے کہا اگر میں نے لیٹر پڑھا ہوتا یا مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, آپ سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں ویری ویل ڈن, آئی ایم سو ہیپی, پراؤڈ آف یو. شیریں مزاری جب نہیں کچھ بول رہی تو یہ بیچارے کیا, شیریں مزاری کو تو ٹرافی ملنی چاہیے. ہیومن رائٹس کی اس سے شاندار, میں کنڈیم کرتا ہوں. دیکھیں جس بول دیں, اچھا میں ایسے مذمت کر دیں, پرائم منسٹر آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ نہیں پتا کہ لیٹر میں کیا لکھا ہے. دیکھیں میں یہ کہہ دیتا ہوں آپ کے آڈینس سننے, ایک آپ کے ساتھ بیٹھی ہے مہمان, میں جانتا ہوں الحمدللہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, ہانسٹ آدمی ہیں, and he is not a terrorist. آپ کے ساتھ بیٹھی پلوشا خان, اور میں ان کا شکر گزار ہوں. پلوشا خان نے مجھے میسج کیا, لیکن آپ اپنے گیسٹ کو اچھا ہنسا جو ہے نا. پلوشا خان نے مجھے میسج کیا کہ تمہیں ایف آئی اے بلائیں گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. یہ ساتھ بیٹھی ہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں. اس میں شکریہ کی کیا بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت, ایک تو ان کے ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے ایک شو پہ پہلے بھی, کہ ایکسٹرنل چیلنجز بڑے خطرناک ہیں جو ہماری بارڈرز پر سچویشن ہے, ادھر نظر دوڑائیں. آپ نظر دوڑائیں انٹرنل جو آپ کے حالات ہیں, جو ایک اکنامک چیلنج ہے, جو مہنگائی اور بے روزگاری اور یہ جو لہر آ رہی ہے اور آ چکی ہے, اس کے بعد دہشت گردی کی ایک لہر جو ہے, ابھی ہمارے ایک ملک حاکمین صاحب کے بیٹے کے سر میں گولی جو ہے لگی ہے. لہٰذا ہمیں ان کو یہ حالات کے اوپر توجہ دینی چاہیے جو بالکل افریت کی طرح منہ پھاڑے ہوئے کھڑے ہیں. اب یہ اس میں ہے کہ ندیم ملک کا منہ بند کس طرح کیا جائے, یا طلعت حسین جرنلسٹ نہیں ہے, یا اس کو اتارا جائے, اس کو سب کو بھی آپ اتار دیں.
اگر آپ سب کو بھی اتارتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے آواز نکل آئے گی. آپ یہاں سے بند کریں گے وہ یوٹیوب سے بولیں گے, آپ یوٹیوب سے بند کریں گے کوئی اور طریقہ نکل آئے گا. لہٰذا ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ ڈائسینٹ کو نہیں روک سکتے. مخالفین کی آوازیں بند کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کو FIA کے نوٹسز بھیجے جائیں یا ان کو اس سے زیادہ مزہ کا خیز بات کیا ہے کہ ندیم ملک دہشت گرد حد ہے ویسے یہ تو میرا سٹیٹس پہلے سے اوپر چلا گیا. اب جس نے نہیں بھی سننا ندیم ملک صاحب کو وہ بھی سنے گا کہ بھئی دیکھیں دہشت گرد ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں. اب اس موقع پر بجائے کہ آپ اپنے اوپوننٹ وہ کہیں گے لگتا تو نہیں ہے دہشت گرد, شکل سے تو نہیں لگتا, باتوں سے تو نہیں لگتا, لیکن عجیب ہے پھر بھی دہشت گرد. اصل دہشت گرد ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے. کسی کو احساس ہے؟ اگر شیر خان بندر والی جو آپ کی وہ اوپننگ ہے تاجکستان کے ساتھ, وہ تحریک طالبان افغانستان نے قابو کر لی ہے اور ادھر سے وہ خراج لے رہے ہیں جو ٹیکس ہوتا ہے. ادھر بھی ہماری دیکھیے کابل سے ہماری سرحدوں کے اوپر ایک ایسا خطرہ ہے جو دونوں طرف سے دونوں طرف سے ہم ایک ایکولی ہاسٹائل نیبرز, ایک ہی جیسے مزاج رکھ رہے ہیں. اب دونوں نیبرز ایک ہی طرح کے ہاسٹائل ہیں اور دونوں ہماری سرحدوں پر ایسٹ اور ویسٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت یہ کیا بڑا ایشو ہے کہ ندیم ملک جو ہے وہ کیا ہے, یا فلانا جرنلسٹ نہیں ہے, یا پھر عورت کیا لباس پہنے, یہ irrelevant چیزیں ہیں. ان چیزوں پر تو اتنے بڑے جو منصب پہ بندہ بیٹھا اس کی نظر ہی نہیں جانی, ایون وزیر کی نہیں جانی چاہیے. نہیں, وزیروں کا ہی کام ہے میرے خیال میں. ڈار صاحب کے ساتھی وزیر ہیں شہزاد اکبر صاحب, ڈار کو سپورٹ کر رہی ہے, پراؤڈ ہوں گے وہ. دوائی دے دی ہے جناب. شہزاد اکبر صاحب کو دوائی ملی ہے, ان کو دوائی ملی ہے اس کے بعد کہ نہیں ملی ہے؟ دیکھیے میں پھر میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی اور آپ نے مجھ سے پوچھا, میں نے اپنی رائے رکھ دی ہے. باقی میں نے نہ لیٹر پڑھا ہے کس کانٹیکس میں انہوں نے کیا چیز بھیجی ہے. واقعی میں بیزی تھا اپنے کام میں, یہ نہیں کہ میں ایسی کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں. چلیں عمل صاحب دیکھیے, آپ کا کام ہے, آپ نے عوام کی بھی ترجمانی کرنی ہے, آپ نے مسائل کی بھی نشاندہی کرنی ہے. آپ جیسے ماشاء اللہ اور بھی اینکرز لگے ہیں, تو اگر کوئی ایسی سخت بات کوئی کر بھی دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. آگے پروگرام میں بھی بڑھتے ہیں سر. آر یا پار؟ جی زبیر صاحب. دیکھیں, ایک تو انہوں نے کہا کہ بلاول کے آپ اسٹیٹمنٹ کی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کسی کے بھی پاؤں پڑنے کی, کسی کے پاؤں پڑنے کا تو شہباز صاحب نے ذکر ہی نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ اس میں میرا خیال ہے پاسبلی انکلوڈ کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو کہ سارا کھیل کھلاتے ہیں. سر شہباز صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ کور نہیں کر سکتے کیونکہ شہزاد پہلے تو میں کلیریفائی کر رہا ہوں, شہباز صاحب نے نواز شریف کے لیے کہا تھا. نہیں, لیکن شہباز صاحب کسی کے پاؤں پکڑنے کے, ہر ایک کے پاؤں پکڑنے کے, میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف موجود تھے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی, اس کے بعد جو ہم لوگوں کو بتایا گیا پوری تفصیل کے ساتھ کہ شہباز صاحب نے بہت شاباش دی آرمی چیف کو. وہ بالکل غلط ہے. نہیں, یہ میں نے کنفرم کیا وہ جو افغانستان وہ جو بیسس کے افغانستان کے بیسس کے حوالے سے نہیں, وہ ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے مجھے بتایا, رانا ثناءاللہ صاحب, میں آپ کو لائیو پروگرام میں تحریک انصاف, آپ اس میٹنگ میں نہیں تھے, رانا ثناءاللہ تھے. میں نے پھر 5 لوگوں سے کلیریفائی کیا اور انہوں نے کہا وہ جو انہوں نے تعریف کی آرمی چیف کی کہ آپ کا ویژن بہت اچھا ہے, زیادہ دور کی غلطیاں ہیں, آپ اس کو سدھار رہے ہیں, یہ کہا انہوں نے میٹنگ جو ٹریبیون میں آیا تھا نا کہ جی انہوں نے تعریف کی کہ انہوں نے بیسز ریفیوز کیا اور چیف نے پھر کہا کہ بیسز نہیں, ویژن کی بات. اچھا, ویژن کی کہا ہوگا, انہوں نے ویژن کو اپریشیٹ کیا. تو بھائی شہباز شریف کو اچھا لگتا ہوگا نا ویژن ان کا, یہ زبردست. آپ کہہ رہے کہ نہیں ویژن نہیں اچھا لگنا چاہیے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں ویری ویل ڈن. آپ بتائیں. نہیں, یہ تو بتا دیں, اب تو پبلک ہے. میں نے کہا رانا صاحب سے بھی کیمرہ تھی. شہباز صاحب نے انہیں بولا کہ آپ کا ویژن بہت اچھا ہے, زیادہ دور کی یہ غلطیاں جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے, اب آپ اس کو سدھار رہے ہیں, تو آپ کو بہت اچھا شاباش. مجھے ایگزیکٹ تو کچھ یاد نہیں الفاظ ان کے, لیکن جنرلی تو افواج پاکستان کا جو رول ہے دفاع کے لحاظ سے اور ٹیررزم, اس پہ سب کی ایک رائے تھی. اپریشیٹ کیا شہباز صاحب نے, سب نے کیا, جو ان کا اینٹی ٹیررزم کا رول ہے, جو سیکیورٹی کا رول ہے, اس پر کیا کہہ سکتے ہیں. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے ویسے, آپ کا اگر آپ پوچھنا چاہیں آپ بتائیے. دیکھیں, اور میرا اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ چیف نے یہ شروع میں ہی کہا تھا کہ ہمارے سے بھی غلطیاں, مطلب فوج سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور آپ سے بھی ہوئی ہیں, پولیٹیکل کلاس سے بھی ہوئی ہیں, سو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. بٹ یہ ہم بات کر رہے ہیں ایک کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی پرسپیکٹو کو صحیح
ڈائریکشن پر رکھا گیا تھا یا نہیں رکھا گیا تھا. سب ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان ابھی ابنڈن کی ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی. میں نے تو نہیں کہا تھا ابنڈن کرنے کے لیے, اور یہ بالکل سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ پالیسی صحیح نہیں تھی. اب ہم صحیح پہ آگے سن لیں. دوسری بات ہے کہ جو مشرف صاحب کا وہ اصولی فیصلہ بالکل صحیح تھا کہ جی ہمیں اس جنگ میں شامل, بیکاز یونائٹڈ نیشنز بیکڈ ایک وہ چیز تھی, اور ایک دہشت گرد اسامہ بن لادن شہید نہیں تھا, دہشت گرد وہ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہا تھا, اور میرا خیال ہے دنیا کنڈیم کر رہی تھی. اگر ہم اس کی طرف جاتے تو ایک بہت ہی عجیب سی بات ہوتی, لیکن ہی وینٹ اوور بورڈ, بغیر کسی سے پوچھے ہوئے بیسز دے دیے, بغیر کسی سے پوچھے ہوئے وہ چیزیں کی, اور پھر اتنی زیادہ تضحیق والی چیزیں کی کہ جس کا خود ذکر کیا, اعتراف کیا مشرف صاحب نے کہ جی پکڑ پکڑ. پھر ایسی تنظیموں کو ہم سپورٹ کرتے رہے. ابھی ویری ریسنٹلی جب تک فیٹف نے ہمارے اوپر تلوار نہیں چلائی تو ہم وہ دہشت گرد تنظیمیں جس کو آج ہم کہتے ہیں دہشت گرد تنظیمیں, سو اگر ہم نے یہ کیا ہے ابھی تو وہ اس کو کریکٹ کر رہے ہیں جو ہماری غلط پالیسیز تھیں, اور جس کی وجہ سے ہم نے اتنی قربانی دی ہے. ریکارڈ اتنا ڈرنا نہیں چاہیے بات کرتے ہوئے, تھوڑا سا اصول کی بھی بات کرنی چاہیے. پوری اصول کی بات کرنی چاہیے. اس میٹنگ کے اندر یہ باتیں نوٹس کے لیے آپ بھی تیار ہیں؟ ٹھیک ہے. نہیں میں تو انہوں نے بھی اپریشیٹ کر دیا کہ آپ صحیح کام کیا. آپ نے سنا نہیں ہے, انہوں نے کہا یہ غلطیاں تھیں, غلطیاں تھیں بھائی. آج سے 3 سال پہلے دیکھیں نا. دیکھیں ملک صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی سچویشن افغانستان میں اگلے چند ماہ میں ایوالو ہو رہی ہے, اور اب تو یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ امریکنز نے نکلنا ہے, اور ہمیں چیلنجز سے آپ کو پتہ ہے رات کے اندھیرے میں چلے گی, اور کیا کہتے ہیں, اور ہمیں اس ساری سچویشن میں سے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے اندر اسٹیبلٹی رکھ سکتے ہیں, اور اس ساری سچویشن میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اور یہ وقت ہے, ٹھیک ہے نیشنل سیکورٹی کے اوپر ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے, باقی پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ موجود ہیں, ان کا اپنا منشور ہے, ان کا اپنا منشور ہے. آپ کے سامنے کشمیر میں کس طرح یہ دونوں پارٹیز آمنے سامنے, الیکشن کا ماحول ہے نا وہاں, تو اس لیے ویسے آج کل پاؤں کون پکڑ رہا ہے؟ یہ بلاول نے آج وہاں جا کے پاؤں والی کہانی دوبارہ سامنے لے ہیں. یہ ان کے علاوہ پوچھے نا, ان کے علاوہ یہ تو پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے, یہ پہلی پکڑ دیکھیں, یہ تو سوال آپ کا غلط ہے. دیکھیں پاؤں ہاتھ چپکا دیا ویسا. دیکھیں پاؤں اور سیویاں لے کے وہ گھوم رہے ہیں جو سیاسی بے روزگار ہیں. وہ کون کون؟ آپ کے سامنے بلاول صاحب امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں, ان کے لیڈر کہتے ہیں میں کسی کے بھی پاؤں پکڑنے کے تیار ہوں. اب کسی کے ہی انہوں نے کہا, میں خود بھی سنا ہے, انہیں خود بھی سنا. ایک دفعہ انہوں نے کہا نواز شریف کا, پھر وہ کسی پہ بھی چلے گئے. یار وہ چلا ہی دو نا یار, سامنے چلاؤ یار, شہباز صاحب چلاؤ یار. ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر آپ ایک روڈ میپ کارو آؤٹ کر سکتے ہیں. آج بھی یہ پاسبل ہے, اٹس نیور ٹو لیٹ. اس کے لیے نواز شریف صاحب ول بی مور دین ریڈی, آئی گارنٹی یو. جب میں انشاءاللہ جاؤں گا علاج اور چیک اپ کے لیے تو میری ان سے یقیناً گفتگو ہوگی. مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ, میں یہ کروں گا بیکاز اٹ از مائی نیشنل ڈیوٹی. دیکھ لیں انہوں نے بھائی کے کہا قومی مفاد میں نیشنل ڈیوٹی ہے, یہ ان کے پاؤں پکڑ لیں گے وہ. چلے میرا خیال ہے ایک جگہ اور انہوں نے ذکر کیا ہے, اس کو وہ بڑا زور دے رہے ہیں پاؤں پکڑنے کو, وہ دوسرے پاؤں پکڑنے, وہ میٹنگ کی کہانی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے انتخابی منشور کی تیاری کرنی چاہیے, ان کو اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کی تیاری کرنی چاہیے. پولیٹیکل ایجنڈا ہی تو پکا کر رہے ہیں, آپ سوچ نہیں رہے وہ کیا کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کرنے دیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کریں, آپ نہ کریں, ہمیں ہی کرنے دیں. ویسے تو یہ موقع ہمیں ملنا چاہیے جس طرح جیسے 2018 میں ملا تھا. جیسے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکا ہے, یہ لوگ تو خود مان رہے ہیں. کیا شاہد خاقان نے بولا؟ انہوں نے کہا ہم اوپن الیکشن لوٹنے میں سب سے زیادہ ماہر ہیں, ہم ایکسپرٹ ہیں. وہ جو بات کہی پوری بتایا آگے سیٹ کو سواک سیٹ کے نانا بتائیں گے. یہ تو آپ سپن کرنا ہے, آپ اپنے طریقے سے. دیکھیں یہ تو اب اس طرح تو سب باتوں پہ بات ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, پرائم منسٹر وہ نہیں کہہ رہے تھے, تو مقصد یہ نکل جاتا, ہو جاتا ہے, سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے. آپ صرف بولتے نہیں, آپ کر کے دکھاتے ہیں, اور دل کو نوٹس بھیج کے دکھاتے ہیں. مطلب یہ نہیں تھا, آپ باتیں سے نہیں کرتے, آپ ایکشن سے کرتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں اٹھا کے پینٹی دکھا دیتے ہیں. دیکھیں لیکن چلے مجھے خوشی ہے کہ آج عوام ان دونوں کے چہرے دیکھ رہے ہیں, اب خود ہی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. بلاول صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم حکومت گرا سکتے ہیں اگر یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں, ان کی نیت صاف نہیں ہے, یہ حکومت گرانے میں دلچسپی نہیں رکھتے, اور ٹی وی ٹاک شوز میں صبح سے لے کے رات تک پی ایم ایل این والے بیٹھ کے یہی کہیں گے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت گرا دیں, آپ یہ چاہتے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں چاہتا, میں یہ چاہتا ہوں کھل کے سامنے آئیں, ایک پوزیشن لیں,
دن میں یہ کچھ ہے، رات کو والی بات پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دن میں عوام میں جاتے ہیں بڑکے لگانا شروع کر دیتے ہیں. بلاول اور زرداری صاحب وہ کیسز کا کہتے ہیں بہت دباؤ تھا، اس لیے انہوں نے پی ڈی ایم کو خراب کرنے میں پی ایم ایل این ٹاپ ٹو باٹم، آپ ان کی ٹاپ ٹیئر سے پوچھیں، ایک بڑی ان کی اسٹرانگ اوپینین ہے دونوں باپ بیٹے کے متعلق. وہ کہتے ہیں ان کے کیسز اتنے زیادہ لگے ہوئے تھے، ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں تھا سوائے جپی ڈالنے کے، پی ڈی ایم انہوں نے خراب کی. دیکھیے کیسز تو آج بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی کم نہیں ہے، اور آج بھی جو سب سے زیادہ دباؤ ہے وہ زرداری صاحب پہ ہے، جو اس وقت ملک میں بھی ہیں. طبیعت بھی ان کی جو ہے وہ خراب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ کو علم ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی قسم کا ریلیف آپ کو اگر نظر آ رہا ہو، تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا، کوئی انویزیبل ریلیف ہے جو دکھائی نہیں دیتا تو الگ بات ہے، لیکن جہاں تک گھسیٹنے کا اور کیسز کا، آپ نے فواد چودھری کا بیان نہیں سنا، انہوں نے کہا 33 بلین کی ریکوریز ہو چکی ہیں. یہ میں نے سنا ہے جی، کس سے ریکوری ہو چکی ہے؟ زرداری صاحب سے ریکوری ہوئی ہے. فواد چودھری نہیں تو زرداری صاحب سے ریکوری، زرداری صاحب نے تو 33 پیسے نہیں دیے. یہ تو آپ ڈینائل جاری کرتی ہیں، تو وہ دیں گے، آپ نے ڈینائل نہیں جاری کی. نہیں بالکل، بات یہ ہے دیکھیں اومنی گروپ کی پلی بارگین انہوں نے کیا کہا ہے کہ اومنی گروپ کی پلی بارگین الگ ہے، اور آئی ڈونٹ تھنک کوئی پلی بارگین ہوئی ہے. نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، ہوئی ہے ابھی تک نہیں ہوئی ہے. آپ پتہ کریے پھر. نہیں فواد چودھری سے 33 ارب کا حساب مانگی. فواد چودھری سے جب وہ ہمارے ساتھ تھے تو وہ ان کو کیسی گالیاں دیتے تھے. آپ کے ساتھ کب سے کب تک تھے وہ؟ مجھے تو یاد بھی نہیں تھے، بہرحال کسی زمانے میں. پھر وہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے، تو اب آج ان کے ساتھ ہیں، کل جہاں ہوں گے پھر ان کو دیں گے. تو لہٰذا میں ان کی بات کو اتنا مطلب اس پہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہتی. بٹ یو شوڈ ایشو اے ڈینائل. ڈینائل تو جاری کریں، ریکارڈ میں تو آنی چاہیے. زرداری صاحب سے ریکور کیے 33 یہ میں نے نہیں، ان کی سنی، ان کے اتنے بیانات آتے ہیں، ڈینائل ضرور آیا ہوگا. آئی ول ہیو. نہیں ڈینائل نہیں آیا. اچھا میں دیکھ لوں گی. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک دباؤ ہے، وہ دباؤ تو اپنی جگہ ہے نا. اور پی ڈی ایم کا دوسرا ایک بڑا سوال ہے زبیر صاحب سے معذرت کے ساتھ، کہ استعفے تو آج تک نہیں دیے. استعفے تو آج تک وہیں پڑے ہوئے ہیں نا جہاں پڑے ہوئے تھے اپنی اپنی قیادت. بیک ٹریک تو آپ نے بھی کیا نا. نہیں کہیں کہتے تھے استعفے ہمارے ایٹم بم میں چلائیں گے تو بس ختم ہو جائے گا. ایٹم بم آخر میں چلاتے ہیں کہ پہلے دن ہی ایٹم بم چلاتے ہیں؟ کہیں تو سٹیج آنی تھی نا ایٹم بم کی. نہیں تو ایٹم بم کی سٹیج تو آتی. بات ہے کہ اس سے پہلے دیکھیے، اس میں ایسے لوگ بھی ہر پارٹی میں ہوتے ہیں جو ہاکس ہوتے ہیں اور جو اپنے اثر و رسوخ سے ایسے فیصلے کرواتے ہیں. اس صورت میں بھی وہی ہوا کہ وہ ایک تہذیب آمیز نوٹس دیا گیا، اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ ایسے پٹری سے اترے کہ واپس چڑھنے کی جو ہے وہ فیوچر کیا ہے زبیر صاحب آپ کی اپوزیشن کا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت کمزور ہے. آپ پی ایم ایل این کے اندر بھی ایون اکٹھے نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ آپ 3 ڈائریکشن میں بٹے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کس نے آپ کو بتایا، یہ ایف آئی اے والے آپ کو بتاتے ہیں. ایف آئی اے والے جو بلاتے ہیں نا وہی بتاتے ہیں. انہوں نے بتایا آپ کو. پارٹیز یونائٹڈ. سر اب میرا درجہ انہوں نے تھوڑا سا اپ گریڈ کر دیا، یہ خیال رکھیے گا آئندہ سے جواب دیتے ہوئے. لیکن میں اس بات پر ضرور ذکر کروں گا، پتہ نہیں آپ نے بعد میں سوال کرنا ہی نہیں کرنا، جو آپ نے شروع میں کہا تھا خواجہ آصف کے کیس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے. پہلے اس کا اپوزیشن والے کا جواب دیتے میں لے لیتا ہوں. اپوزیشن دیکھیں، ہماری پارٹی میں جب جو اسپیسیفک حالات ہوتے ہیں نا، وہ حالات اتنے خراب تھے کہ ہمیں دیوار سے چنوا دیا گیا تھا، اور ابھی بھی ہے پچھلے 3-4 سال سے جو ہوا ہے. دیکھیں ندیم، آپ کے پاس ایک نوٹس آیا آن اے سیریس، اور آپ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. یو ٹک پرنسپل سٹانس. میرے پروفیشن کے اوپر اٹیک تھا، جو بھی تھا نا، تو ہم بھی جب جہاں سمجھتے ہیں، اور اس میں پھر دیکھیں اب یہ یہاں جو آپ کہتے ہیں نا تفریق ہے کہ جی ہماری پارٹی میں کہ کوئی مزاحمت کی بات کرتا ہے، کوئی مفاہمت کی بات کرتا ہے. کوشچن یہ ہے کہ آج آئی ڈونٹ وش کوئی ایکس وائی زی ہمارا لیڈر گرفتار ہو جاتا ہے تو ہمارا اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا. ہم کرٹیسائز کریں گے، ہم بٹرنس بھی شو کریں گے، ہم بہت شور بھی مچائیں گے، اور پھر بہت سے لوگ کہیں گے آپ وہ ریڈ لائن بھی کراس کر رہے ہیں. ریڈ لائن کراس کو بیٹھے بٹھائے نہیں کوئی کرنا شروع کر دیتا. جب اس کو اس طرح سے مارا جاتا ہے، جب ریفرنسز فائل کیے جاتے ہیں، جب کیس جھوٹے کیسز فائل کیے جاتے ہیں. اب تو 3 سال کے بعد ہم گلے سے پکڑ کے پوچھ سکتے ہیں نا کہ کیوں اندر بند کیا تھا آپ نے خواجہ آصف کو، کیوں احسن اقبال کو اندر بند کیا تھا، کیوں شہباز شریف، حمزہ شہباز، کیوں؟ ابھی آپ اس سرکس کا آپ انتہا دیکھیں کہ پہلے ایف بی آئی، ایس سی سی پی، پھر نیب بیچ میں آ جاتا ہے. جب نیب سے کچھ نہیں ہوتا تو ایف آئی اے کو پیچھے لگا دیتے ہیں. ابھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. یہ ملک ہے کیا ہے؟ تماشا ہے.
سو وی ہیو دا رائٹ. سو ہمارے ہاں پھر اسی جو ریئیکشن ہوتے ہیں نا اس میں بالکل تفریق ہو سکتی ہے کہ کتنی اسٹرانگ بٹرنس ہے. کوئی ریڈ لائن کراس کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. کوئی کہے گا جی مصدق ملک نے ریڈ لائن کراس کر دی تھی, محمد زبیر نے نہیں کی تھی, بٹ دیٹس اونلی ا میٹر آف ڈگری. آپ خواجہ آصف کے اوپر کیس کے اوپر ڈیٹیلز لے کر سپریم کورٹ بھی گئے, کافی آپ نے محنت کی, اس کی آپ کو شاباشی ملنی چاہیے, لیکن جس طریقے سے کیس کو ہینڈل کیا گیا اس کے اوپر تو خواجے سے ظلم ہوا. آپ اندر ڈال کے 6 مہینے کے بعد بندے کو کہیں کہ معافی ہوگی, غلطی. دیکھیے مل صاحب, میں تو ذاتی طور پہ ایسی اکاؤنٹیبلٹی کے بھی حق میں ہی نہیں ہوں. یہاں تو جس طرح میں زبیر صاحب ٹھیک ہے, میں کچھ ایسی بات نہیں کر رہا, نہ انہیں اس اینگل سے دیکھنا چاہیے, کوئی بھی نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا کوئی سیاسی جماعت بھی ہو سکتی ہے. یہ کہ ان کی اپنی پرسیپشن ہے کہ شاید ہماری حکومت کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے. ان کے جو کیسز چل رہے ہیں یہ ان دونوں مطلب کیا ہے آپ کا؟ آپ کا شاید وزیر اعظم خود کہتے ہیں وزیر اعظم اکاؤنٹیبلٹی کس کے تھرو کروانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں این آر او نہیں دوں گا. جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتا دیں. سن لینا, میں بتاتا ہوں. این آر او کیا ان کے پاس کون سا اختیار ہے؟ وہ ظاہر ہے نیب بھی کو استعمال کر سکتے ہیں, ایف آئی اے کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو پاؤں پڑنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ این آر او نہیں مل رہا تو پاؤں پڑنے تک کہانیاں جا رہی ہیں. 2 سال ان کو رگڑے لگا رہے ہیں تو وہ پاؤں پڑنے کی بات سب نے. پرائم منسٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اداروں کو آزاد کر رکھے, ہم کسی جگہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کر رہے ہیں نا. نیب انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے, سارا کچھ کر رہی ہے. اگر سزا دلانی تھی, سارا کچھ ہونا تھا تو خواجہ آصف صاحب فکس کر دیے جاتے. خواجہ آصف صاحب کو 2.5 سال بعد نیب نے ہاتھ ڈالنا تھا. جب کو اندر بند کیا تھا تو وزیر اعظم سے کیوں ملے تھے جا کے؟ ایک سیکنڈ, مجھے پریس کانفرنس کس نے کی تھی؟ ایک وزیر نے کی تھی اور ایک ان کے ساتھ ایک ہمارے ادارے کے سینئر افسر بیٹھے تھے, اور وہی دونوں جا کے پھر وزیر اعظم سے ملے تھے. کس سلسلے میں؟ ابھی کہہ رہے آزاد ہیں. سن تو لیں نا, حوصلہ رکھے نا. ایک تو نون لیگ والوں میں سننے کا حوصلہ نہیں. نیب کے اوپر کورٹ آرڈر یہ تھا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں میں 2016 میں خواجہ صاحب کا لے کے گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں نااہل بھی کیا, پھر سپریم کورٹ میں جو بھی وجوہات ہوں گی بحال ہو گئے وہ. اس کے بعد ہماری حکومت رہی ہے 2.5 سال. میں کوئی گیا ہوں ایف آئی اے میں یا میں نیب میں چلا گیا ہوں, پہلے دن ہی 2018 سپٹمبر میں جس بندے کو پکڑ لیں, اس بندے کو فکس کر دیں. اندر بند کیا نا, کیا نکالا کیا اس ناٹ مائی ٹاپک, میں تو کام کر رہا ہوں. آپ گئے تھے نیب کے آفس, آپ نے کہا تھا ان کی فائلیں پڑی تھی سامنے. کدھر؟ انہوں نے مجھے بلایا تھا, میں نہیں گیا تھا. عثمان ڈار جا رہے ہیں ان کے سیاسی مخالف اور سامنے پڑی خواجہ آصف کی فائلیں. فائلیں. اپلیکیشن جب انہیں دی تقریباً 2017 کی شاید بات ہے, اس کے بعد انہوں نے مجھے کال کیجیے آپ چیزیں لے کے. میں چیزیں لے کے دے کے آ گیا. ابھی دیکھیں مل صاحب, اگر اس ملک میں 25-50 کروڑ روپے کو کرپشن ہی نہیں مانتے, اگر کوئی بندہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکا, سن لینا میری بات. چونکہ میں خواجے کا کیس اللہ کے فضل سے اگر میں نے لاء کی ڈگری لی ہوتی تو میں نے خود عدالت میں کھڑے ہو گئے تو سارا فائٹ کرنا تھا. میں نے خود دیکھا ہوا ہے اے ٹو زی. میں ان کے اکاؤنٹ میں 500,000 درہم کی کیش ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ہیں, and he was your sitting foreign minister. اب انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا اپنے تمام لائرز کو کہ ان میں کیپیسٹی مجھے بولنے دینا. کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو میں پروو کرتا. تو اتنے بڑے بڑے وہ بابر آباد وہ سوچے نا, انہوں نے کیا نہیں, وہ ہمارا لینا دینا نہیں. یہ تو نیب کے چیئرمین کے سوچنے. دیکھیں یہ نیب کے وہ پڑھا نہیں ہے مجھے نا, ان کے کورٹ آرڈر میں سن لیں پہلے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیب ملک صاحب آپ کو بھی سن رہے ہیں, مجھے بھی سن رہے ہیں, انہیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ان کے انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کی کیا کمپیٹنس ہے. شاید وہ وائٹ کالر کرائم کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ سارا وائٹ کالر کرائم کی ہم بات کر رہے ہیں نا, پیسہ باہر آ رہا ہے, اکاؤنٹوں میں آ رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے. سارا اکنامک کرپشن کیوں, ٹیکس ایویژن ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. کون سے ٹیکس ایویژن؟ بھائی انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکس چیکر کو لاس ثابت ہی نہیں ہوتا. پہلی لائن ہے کہ نیشنل ایکس چیکر کو لاس ثابت ہی نہیں ہوتا. یہی تو میں اصل بات پہ آنے لگا تھا. انہوں نے روک دیا ہے کہ یہ اکنامک ریفارم ایکٹ کو لے لیں, مختلف جو پارلیمنٹ کے اندر ہم سب نے بیٹھ کے قانون یہ پاس کیے ہوئے ہیں نا, یہ جن کی ہم بیٹھ کے یہاں باتیں کر رہے ہیں ملک صاحب, کسی کو آپ ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے. ریکارڈ کا حصہ ہے. بندوں کو پکڑ کے اندر بند کرتے ہیں, اسی لیے انہیں کہتے ہیں آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. اگر اکنامک ریفارمز ایکٹ کے تحت سارا کچھ کورڈ ہے تو پھر کیس کس چیز کا ہے؟ پھر تو کیس ہی نہیں ہے. مول صاحب مجھے آپ آسان الفاظ میں بتائیں. میں 20 سال پہلے پالیٹکس میں آنے سے پہلے سائیکل میں تھا, محلے میں موٹر سائیکل پہ تھا. 20 سالوں میں میرے نیچے رینج روور آ گئی ہے, میری ملیں چل رہی ہیں, فلانا دھماکہ ہو رہا ہے. میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے نہیں. ٹھہر جائے نا یار, ٹھہر جو تھا. یہ مسائل آئے کہاں سے, یہ پیسے آئے کہاں سے ہیں؟ سیال کوٹ کے اگر لوگ مجھے مطلب سن رہے ہیں نا, 3 نسلیں سیال کوٹ کے اندر محنت کر کے وہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حیدر صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام جی. حیدر صاحب آپ سے درخواست ہے کہ 4-5 جو موٹے موٹے نکات ہیں آج کے آرڈر کے اگر وہ ہمیں بتا دیں تو مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھنے میں آسانی ہو جائے گی. کیا کیا عدالت نے اس میں فائنڈنگز میں مین 4-5 نکات کیا بتائے؟ ندیم صاحب جو سب سے مین نقطہ عدالت نے اپنے آرڈر میں آج آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایکسچیکر کو لاس نہیں کاز کیا گیا, نہ ہی یہ الزام ہے, اور کوئی مس یوز آف اتھارٹی کا کیس نہیں ہے, کوئی ال گاٹن منی لینے کا کیس نہیں ہے, کوئی کک بیکس کا کیس نہیں ہے, اور نیب کے پروسیکیوٹر صاحب نے عدالت میں اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس نیب کی طرف سے بھی نہیں ہے. دوسرا یہ ایک اور اہم نقطہ جو ججمنٹ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایف بی آر میں ڈیکلریشنز ہیں ان کو عدالت نے آبزرو کیا ہے, دیکھا ہے اور کہا ہے کہ انکم, اثاثہ جات اور ان کے بارے میں تمام تفصیل ایف بی آر کے سامنے خواجہ صاحب کی طرف سے ڈکلیئرڈ ہے, تو پھر اور ایسی کوئی ڈسکریپنسی ریکارڈ میں نہیں پائی گئی. ایک حیدر صاحب بات بتا دیں, اگر نیشنل ایکسچیکر کو لاس بھی نہیں ہے, مس یوز آف اتھارٹی بھی نہیں ہے, نیب اس کو کہتی ہے ہماری طرف سے یہ الزام بھی نہیں ہے, اور ایف بی آر کے اندر ڈکلیئرڈ بھی ہے, تو پھر کس چیز کا کیس تھا؟ ہمارا بھی یہی آرگومنٹ تھا جی عدالت کے سامنے کہ اگر جو پری ریکوزٹس ہیں ایک سیکشن 9 کے نیب آرڈیننس کے تحت جو سیکشن 9 ہے اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ پورے نہیں ہوتے, اور ایک پریزمپٹیو الزام تھا کہ نیب کی رائے تھی کہ ان کے انکم اور ان کے خرچوں میں فرق ہے, اور نیب کے وکیل نے, اور یہ آرڈر میں بات آئی ہے کہ نیب نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ جو خواجہ صاحب نے ریکارڈ پیش کیا اگر اس کو ہم مان لیں, جس کو ایف بی آر نے مانا ہے, اگر نیب بھی مان لے تو پھر تو کوئی فرق رہ ہی نہیں جاتا انکم اور خرچے میں. تو یہ ساری باتیں ریکارڈ کے اندر اور میری ذاتی رائے کے اندر. وہ ایسٹ بیونڈ مین کا کیس پھر تو وہ اس کا مطلب ہے پریزمپٹیو کیس تھا. میں تو بالکل سمجھنے سے قاصر ہوں, آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا یہ کہہ کے. جی ایسٹ بیونڈ مینس کے اندر جب تک کوئی مس یوز آف اتھارٹی نہ ہو, اور اس پہ کافی جورسپروڈنس ڈیولپ ہو چکی ہے کہ اگر کوئی مس یوز آف اتھارٹی اس کے پیچھے نہیں ہے تو پھر ایسٹ بیونڈ مینس کا کیس بنانا نیب کے لیے پاسبل نہیں. اور وہ کتنے دن رہے حراست میں خواجہ آصف؟ جی کتنے دن حراست میں رہے؟ یہ تقریباً 5.5 ماہ رہی ہیں. 5.5 ماہ. حیدر رسول صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں. میں بریک صاحب 5.5 ماہ اور آرڈر آپ نے سن لیا, بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا جی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے پلوشا سے لے لیں پھر آپ رسپونڈ کریے گا. وکیل صاحب نے ہمیں 3 نکتے بتائے ہیں کہ انہوں نے کہا نیشنل قومی خزانے کو بھی نقصان کوئی نہیں ہے, ایسٹ بیونڈ مین اسٹیبلش نہیں ہوتے, اور ایف بی آر میں ڈکلیئرڈ ہے. 5.5 مہینے سے بندہ اندر ہے. کیا کیا جائے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی بات. دیکھیں ایسا تو ایک یہ کیس نہیں ہے, بہت سے لوگ اندر ہے. بعض خود زرداری صاحب جو ہیں ابھی ایک اور کیس ڈال دیا ہے, اس سے پہلے شاید ایک اور تھا, مجھے تو کاؤنٹ بھی بھول گیا 45 کے کتنے ہو گئے, اور کتنے ان کے حکومت میں آئے, اور وہ بھی کتنے مہینے جو ہے ان کو پکڑ کے رکھا. بات یہ ہے کہ یہ میرے حساب سے یہ ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, کیونکہ جب کوئی آدمی نکلتا ہے باہر ایسی ججمنٹس آتی ہیں تو پھر اس کا سیاسی قد اور بڑھتا ہے. وہ مظلوم جس کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کرپٹ ہے, وہ مظلومیت کے زمرے میں آ جاتا ہے, اور جہاں ہماری جو سیاست ہے اس میں آپ کو پتہ ہے مظلوم کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہی معاملات اگر خود باریکی سے سوچیں بیٹھ کر, ہمارے دور حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا, کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کو جو ہے پکڑا گیا ہو, یا دشمنی کیا زرداری صاحب کی کسی سے نہیں تھی, ان سے زیادہ کس کی ہوگی؟ جتنا ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا, جتنا انہیں اندر رکھا گیا, جتنا ان کے ساتھ جوانی کا ایک پوری دہائی سے زیادہ وہ ایک چھوٹے سے جیل کے کوٹری میں جائے جہاں ان کی کمر میں جو ہے وہ تکلیف وہیں سے شروع ہوئی, جہاں پاؤں بھی سیدھے نہیں کر سکتے تھے, جب ان کی زبان کاٹی گئی. آپ کے سامنے کی بات ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہوئی؟ ان کی جوانی تو گزر گئی نا. اٹ ول ناٹ کم بیک, ہز ٹائم ول ناٹ کم بیک. ان کا جو وقت اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی بیگم کے ساتھ وہ گیا, وہ جب باہر آئے تو محترمہ شہید ہو گئی. اس کا کیا آپ مجھے بتائیے, اس کا کیا ایک جو ہے وہ پے بیک ہو سکتا, کس طرح آپ واپس کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو ذہنی طور پہ بندہ ایک اس میں جاتا ہے, پھر اس کے علاوہ جو ایک اس پہ سٹگما وہ آپ پہ لگ گیا, آپ ٹیررسٹ ہیں. اب آپ کے پاس تو چلیں یہ شو ہے, لیکن لوگ بولتے رہے نا, بولتے رہے. بلیک ٹیررسٹ
دو تین چیزیں عثمان ڈار صاحب، آپ کو تو ویسے ابھی ادھر کابل کے پاس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میرا درجہ بڑھ گیا، میں اسلام آباد میں موجود ہوں. یہ جو کیس ہے صرف ایک مثال نہیں ہے، بے شمار ایسے کیس ہیں جہاں ہم نے بریفنگ احسن اقبال کا بھی آج فل فیصلہ ہے. احسن اقبال کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اس کا گرفتاری بنتی نہیں جی، گرفتاری نہیں بنتی تھی. تو کیا کریں آپ؟ دو تین امپورٹنٹ چیزیں مل صاحب آپ نے مجھے پلیز 1 منٹ دینا ہے. آپ کے سن رہے ہیں ویورز بھی، اور بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں. دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے خواجہ آصف کے ساتھ. اگر میں نے جو کچھ بھی کیا، میں سمجھتا ہوں عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا، ایک نکلے نہیں ہوا، جو بھی رزلٹ نکلا. دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک، جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ آیا تھا خواجہ صاحب کے حق میں، وہ میرا مس ڈیکلریشن کا کیس تھا 62(1)(f) کا. وہ ایسٹ بیانڈ مین کا کیس نہیں تھا. یہ کیس ان کا ابھی جو چل رہا ہے بند نہیں ہوا. وہ کوئی کلین چٹ ابھی ضمانت میں لے کے نکلے ہیں. ابھی بقول نیب کے جی کیس چل رہا ہے اور ریفرنس بھی دائر کریں گے اور چیزیں سامنے آئیں گے. وی ول سی وٹ کیا اینڈ آف دا ڈے جا کر کیا کہتے ہیں رزلٹ نکلتا ہے. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں خواجہ صاحب کی. ایک 23 کروڑ روپے کا انہوں نے اثاثہ خود مانتے ہیں جی یہ میرا اثاثہ، اور میں نے ایمکو نامی کمپنی سے جو 16 لاکھ روپے مہینہ دبئی میں لے رہا تھا اسے بنایا ہے. ساری چھان بین کے بعد پتہ چلتا ہے خواجہ صاحب کو تنخواہ مل ہی نہیں تھی رہی جس کو وہ ٹیلی کر رہے تھے اثاثے کو. یہ ہے سر بیانڈ مین میں جو یہ اثاثہ ٹیلی نہیں کر سکے. مجھے نہیں پتا عدالت اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے یا نیب سے. دوسرا، طارق اینڈ میر کمپنی جو چاولوں کا کاروبار اور اربوں روپے کی ایکسپورٹ شو کی گئی ہے کشمیری محلے میں 2 کمرے کے مکان میں، ایک بندہ کمپیوٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے، جو بنامی کمپنیوں کا ہم سوچتے ہیں، اور اسی کو آپ فرنٹ مین بنایا ہوا ہے. یہ سب کیس کے اندر لکھا ہے، آپ دیکھ لینا. عدالت کو نہیں بات، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ان چیزوں کو کس طرح دیکھے کیا کہا ہے ضمانت میں. جو بھی ہے یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں، کل پھر پروگرام کر لیتے ہیں. خواجہ صاحب کو بلا لیں، اس لائر کو بلا لیں جس کو بھی لائن پہ لیا تھا. اس سے پوچھیں دوبارہ لائر کو لیں، اس سے پوچھیں طارق اینڈ میر کمپنی کیا ہے. عدالت کے سامنے عدالت کے سامنے آپ نے رکھا 23 کروڑ کا اثاثہ ہے. آخری بات کرنے لگا. وہ 23 کروڑ کدھر ہے؟ یہ گورنر صاحب سابق ہمارے بیٹھے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اقتدار میں آ کے اسے پیسہ نہیں بنانے کا موقع ملا یا وہ پیسہ نہیں بنتا تو یہ غلط ہے. بلکہ میں اپنی بات کرتا ہوں. 3 سالوں میں اگر میں چاہتا، میں انوت کہہ رہا ہوں، 1-2 ارب روپیہ بات ہی کوئی نہیں تھی. جتنی آفرز مجھے ہوئی جس پروگرام کو میں دیکھ رہا ہوں، حوصلہ ہونا چاہیے. کتنی آفر مختلف لوگ آتے ہیں جی ہماری یہ اسکیم ڈال لیں اتنے %. عمر اکمل کو 2 سال بین لگ گیا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کو آفر. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آفر پتہ نہیں کتنے اربوں کی ملتی ہے، اور یہ ان کو چھپاتے ہیں، چوروں کو اور ڈکیتوں کو چھپاتے ہیں. ایک نوٹس جائے گا پھر بتائیں گے کتنے کی آفر. آپ نے بہت ملک صاحب اسلام آباد میں لوگ بریف کیس لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، جو بھی ان کی ڈیلز ہیں. یہ تو آپ کے اندر ایمان کی پختگی ہونی چاہیے. میں نے بکنا نہیں ہے، الحمدللہ مضبوط ایمان ہے. ایک منٹ، آپ بھی دیکھتے ہیں میں آپ کے ٹاک شو میں خود گاڑی چلا کے آتا ہوں، ٹھیک ہے، ڈرائیور تک نہیں لیا ہوا، جیب سے پیٹرول ڈلوا رہا ہوں، کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں لے رہے، ایک میرے نام کا ووچر نہیں ہے. یہ آپ کے اصول ہونے چاہیے. اگر ٹھیک ہے لوٹ مار کی ہے، پکڑے گئے ہو تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ گھبرانا نہیں میرے پاس. پہلے میں ان کا جواب دے دوں 2-3. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے نا عمران خان جو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو پتہ بیسکس ہی نہیں پتہ. پہلے ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے FBR، وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ایسٹس آپ سورسز آپ نے دیے یا نہیں دیے. پھر آ گئی نیب نے ڈٹرمن کر دیا. پھر کورٹ آ گیا، کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. ابھی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب ہے کس چیز کے لیے. پولیٹیکل کلاس جو پبلک آفس ہولڈر، جیسے ان کے پاس پبلک آفس ہے، میرے پاس پبلک آفس تھا، کہ نیب کا کام یہ ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے اور مس یوز آف اتھارٹی کے تھرو کوئی بینیفٹ اپنے آپ کو یا اپنے رشتہ داروں کو فائنینشیل گین نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ زیادہ سے زیادہ اس زمرے میں آتی ہے جس میں آپ ایک چیز ڈٹرمن ہوگی نا، جس طرح نواز شریف کے بھی کیس میں لکھا کہ کرپشن آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے، اب ان کا یہ کویسچن یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے. یہ ہے نا ان کا کویسچن. وہ FBR نے جواب دے دیا، وہ کورٹ نے جواب دے دیا کہ جی ان کے تمام اثاثے آر آئیڈینٹیفائڈ اینڈ آر ان اکارڈنس ود the sources of income. ان کو ایشو ہے، یہ دوبارہ کورٹ جا سکتے ہیں. لیکن آپ جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے کہ آپ اس ملک کو اس طرح سے نہیں چلا سکتے کہ کوئی آپ کے پاس کیس نہیں ہے. وہی نیب ہے نا جو کہہ رہا ہے کوئی کیس نہیں ہے، وہی نیب ہے جو کہہ رہا ہے کہ کوئی مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہے. تو اندر بند کیوں کیا تھا؟
احسن اقبال کو کیوں اندر بند کیا تھا؟ دس از دا ایشو ایٹ ہینڈ. اگر جب تک ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی نا زیادہ کا اثاثے کا کیس ہے, اندر بند آپ نہیں کر سکتے تو پھر پیش کرتے. سر اس کے اوپر آپ لوگ کو سپریم کورٹ سے پتہ چل جائے گا نا کون سا کیس بند ہو گیا. سپریم کورٹ فائنل ریفرنس دائر ہوگا, میں اور زبیر صاحب آئیں گے. ریفرنس دائر نہیں ہوا اپنے پروڈیوسر کو جب بھی ہوگا وہ تو کہہ رہی ہے نا پروسیس میں ہے, بندہ دنیا میں رہ جائے گا. نیب دیکھیں, نیب تو کہہ رہی ہے کیس بند نہیں ہوا. 2019 میں اگست 2019 میں مریم نواز کو اندر بند کیا تھا. مسئلہ 2 سال ہو چکے ہیں. کون سا ریفرنس فائل ہو گیا؟ مجھے کون سا ریفرنس فائل ہو گیا؟ ابھی تک ریفرنس کوئی ریفرنس نہیں فائل ہوا. اندر بند پہلے کرتے ہیں تاکہ اس لیے اندر بند کرتے ہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے فیصلے. اور انہوں نے بڑے سوال کیے تھے نا خواجہ آصف پر. میں ان سے سوال پوچھ لوں, عمران خان اتنا بڑا گھر کیسے چلاتے؟ مجھے ان کا ٹیکس ریکارڈ دے دے, میں آؤں گا ان کے ساتھ. میں جو پوچھا تھا سپریم کورٹ کو, پھر آ جائے شوق پورا کر لیں, پھر میچ کھیل لیتے ہیں سپریم کورٹ میں. نہیں سپریم کورٹ آ جائیں ادھر ہی چلتے ہیں عدالتوں میں. میں ان کو چیلنج دیتا ہوں, میں ان کو چپ کر کے سنیں, یہ لے کے آ جائیں ان کے ایف بی آر کا ریٹرن پچھلے 2-3 سال کا صرف, باقی پیچھے نہیں جاتے 20 سال. وہ تو اس میں اور بھی وہ ہے نا کہ وہ جو کالا دھن سفید کیا تھا 2000 میں مشرف نے کی اسکیم کے تحت, وہ نہیں ہم جا رہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ عمران خان کی انکم کیا ہے, اور اتنا بڑا گھر. یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی وہ پیسہ نہیں لیتے اس سے, حکومت سے, گھر چلانے کے لیے. بنی کا الگ, تو پھر گھر چلتا کیسے؟ اینڈ بائی لا ہی از سپوزڈ ٹو آئیڈینٹیفائی ہز سورسز, چاہے ان کے دوست کو فائنینس کر رہے ہیں, یہ کون کر رہے ہیں؟ ایسے کون ہے؟ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ اور تیسری بات, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جب ہماری حکومت تھی تو کوئی کیش لے کے نہیں پھرتا تھا. ان کی حکومت میں کیش لے کے اس لیے پھرتے ہیں کہ وہ لینے والے ہیں. ہماری حکومت میں مجھے 5 سال یہ لوگ تو بتاتے ہیں اس ٹھیکے میں پی ٹی آئی نے اتنے پیسے بنا لیے, کمیشن ریٹ ان کو پتا ہے, اس لیے کیلکولیشن کر لیتے ہیں اس ٹھیکے میں فلانا اتنے بنا گیا, رنگ روڈ میں اتنے بنا گیا. ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا کیسے چلتا ہے؟ بھائی آپ ماسٹر ہیں, آپ خود کہتے ہیں ہم الیکشن لوٹنے پہ بھی ماسٹر ہیں, ہم مال بنانے میں ماسٹر ہیں. جتنے پیسے وہ کماتے ہیں آپ کو صاف پتہ ہوتا ہے. میں 5 سال حکومت میں تھا, مجھے آج تک کسی نے 1 ٹکے کا آفر نہیں کیا. میں بھی آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, مجھے کیوں نہیں دیا تھا؟ ان کو کیوں کرتے دیتے ہیں؟ ان کو کیوں نظر آتا ہے کیش بریف کیس میں لے کے؟ مجھے تو نہیں نظر آتا تھا, کیونکہ لینے والے ہیں نا. یہ ریفیوز کریں گے, دوسرا لے لے گا. میرے پرائم منسٹر پہ یہ اب نہیں کہنا چاہیے یہ کیسے بنایا. 40 سال کا پینی پاؤنڈ کا حساب دیا میرے لیڈر نے. ان کے لیڈر نے آج تک پرچیاں نہیں دی, جا کے لنڈن چھپ کے بیٹھ گیا انہی پارلیمنٹ میں, جو کہتے ہیں چاہتے نہیں کس کے ہیں. ثاقب نثار یار انہی عدالتوں سے آپ کی حکومت بحال ہوئے وہ ٹھیک ہے, انہی عدالتوں سے آپ کو ریلیف ملے وہ ٹھیک ہے. اگر کسی بینچ نے فیصلہ خلاف دے دیا وہ بکے. 2 نمبر جج تھا, اس نے آپ کو تو یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. 2 نمبر نہیں کہنا چاہیے, کیا 3 نمبر کہنا چاہیے؟ فیصلے ٹھیک نہیں تھے یار, نہیں تھا نا ان کے خلاف. کیا مطلب یار؟ الیکشن کیمپین میں شیخ رشید کی 4 دن پہلے الیکشن کیمپین میں کوئی چیف جسٹس جاتا ہے؟ آئی مین واٹ آر یو ٹاکنگ؟ اور جس قسم کی وہ آبزرویشن, وہ ڈیم کہاں گیا جس کی حفاظت انہوں نے کرنی تھی؟ کیمپ لگانا تھا, لنڈن میں بیٹھے اتنے بڑے بڑے محل بنا کے. میں سمجھتا ہوں ان باتوں پہ پردہ ہی رہنے دے, کون کدھر کس کے کیا تانے بانے ہیں یہاں کھلے نا تو پھر پتہ نہیں آپ کا پروگرام کا کیا ہوگا. اچھا کچھ چیزیں بڑی متنازع تھیں, جیسے الیکشن نائٹ کے اوپر یہ دھمکی, کہاں جا رہے ہیں, آپ نے دھمکی نہیں سنی, آپ نے دھمکی نہیں سنی کہ اگر تم نے یہ باتیں کی تو پروگرام گیا تمہارا. یہ نوٹس آپ کو پتا چلا, پتا چلا اب آپ کو پتا چلا کاؤنٹر ٹیررزم کا نوٹس کیسے آتا ہے, اس طرح آتا ہے. پھر آپ فالو اپ آئے گا. پیمرا کی بات نہیں کر رہا, پاکستانیوں پیمرا کا ہے میں جیسے ہم کہتے ہیں نا سیاسی شہید ہونا, ملک صاحب بھی چھوڑنا چاہتے ہیں. ایف آئی اے کا کاؤنٹر ٹیررزم, پیمرا نہیں, کاؤنٹر ٹیررزم. دیکھیں ملک صاحب, اینڈ آف دا ڈے عوام نے فیصلہ کرنا ہے, ہم سب نے عوام کی عدالت میں جانا ہے. کس نے ڈاکہ ڈالا, کس نے نیک نیتی سے ملک کی خدمت کی, ایف بی آر کا ریکارڈ لے کے آئیں گے کہ عمران خان, اور میں حاضر ہوں ان کے ساتھ. اور باقی دیکھیں میں حاضر ہوں چیلنج کے عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان کے پچھلے لے آئیں یہ ٹیکس ریکارڈ, اور اس میں یہ شو کرتے کہ وہ انکم ان کی کہاں سے آتی ہے, اتنا بڑا گھر کیسے چلاتے ہیں.
پہلے بھی گئے تھے, ایسے کرتے ہیں, پہلے بھی منہ کی کھانی پڑی انہیں, ایسے کرتے ہیں, پہلے بھی لڈو کھلاتے کھلاتے باہر رہ گئے. اب مریم ایک طرف سے مریم کا لیتے ہیں, ایک طرف سے عمران خان کا لیکن انہوں نے لیکن مریم صاحبہ کو کہیے گا کیلبری فانٹ والا کچھ نہ لے کے قطری خط نہ لے کے آئیں, صحیح چیزیں لائیں جو بھی لائیں. آپ کی بات سن رہی ہے, انہیں بھی موقع دینے. پلوشا کلوزنگ ریمارک. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں بالکل سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنی, یہ بچیں گی تو جو ہے ہم کاٹیں گے نا. یہ جو ہمارے, میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں, جو چیلنجز آ رہے ہیں فارن پالیسی پہ, جو دونوں طرف ہمارے محاذ کھلنے جا رہا ہے, اس میں ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں, کیونکہ ان کا ہدف پاکستان ہے, ملک. اور اس وقت آپ جو ہے نا وہ ان معاملات کو جو ہے وہ کسی اور دن کے لیے رہے, اور ملک اس طرح واقعی نہیں چل سکتا. آپ یاد کیجئے جب ہماری حکومت تھی تو سوات 40 لاکھ بندہ بے گھر ہوا تھا, ضرب عذب ہوا تھا, سوات آپریشن کس طریقے سے ہم نے ان کو واپس بھیجا, اور کتنی بڑی جنگ لڑی. لیکن وہ جنگ اکیلے پیپلز پارٹی نے نہیں لڑی, یہ بھی ساتھ, یہ ہمارے اس وقت کو ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے, ہماری رائے بات صحیح ہے. چیلنج بہت بڑا ہے, اور ہم نے کی ٹانگیں کھینچنے اور گلے کاٹنے کی بجائے بہتر ہے کہ قومی مفاد جو صحیح ہے اس کے اوپر پرویشا کا لاجک نہیں سمجھ آئی, مطلب ان کو کرپشن کرنے دیں, چیلنج بڑا ہے. کمال ہے. پلوشا خان, عثمان خان اور محمد زبیر صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.